دوستوں انسائیڈ بھی موضوع فکر میں خوش آمدید۔ نیازی نے ہتھیار ڈال دی، خود پاکستان تحریک انصاف، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ عمران احمد خان نیازی صاحب کی لیگل ٹیم کے اراکین نے اٹک جیل میں ملاقات کے بعد اپنی زبان مبارک سے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ پائن ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے اعتراف کرنے کے لیے تیار ہیں، تو یہ یقینی طور پر ایک چونکا دینے والی اور بہت ہی زیادہ حیران کن خبر ہو سکتی ہے۔ اور اگر اس بات کا اعتراف خود عمران خان صاحب کے وکیل انتظار حسین پنچوتھا صاحب سوشل میڈیا پر کریں تو اس کا مطلب یہ ہے جناب کہ اس ساری کارروائی کے اندر کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی لیول کے اوپر ایک سنجیدہ ایلیمنٹ شامل ہے، اور اگر یہ سنجیدہ ایلیمنٹ شامل ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب نیازی صاحب کی یہ اچانک کایا کلپ کیوں ہو گئی؟ کیوں نیازی صاحب جو ہیں وہ سب کچھ سچ بتانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب تو جناب ہمیں تلاش کرنی ہے، لیکن اس سوال کا جواب تلاش کرنے سے پہلے ایک اور ایشو ہے جس کے اوپر بات کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس معاملے کا تعلق بھی کہیں نہ کہیں جا کر اٹک جیل کے مہمان سے ملتا ہے، یعنی محترمہ بشرا بی بی صاحبہ سے۔ اور بشرا بی بی صاحبہ اس وقت بہت ہی زیادہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خوفناک یا سنگین صورتحال کا شکار ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کو خوف لگ گیا کہ پائنے کہ تم انہوں پھڑ نہ لیں، کہیں مجھے گرفتار نہ کر لیں۔ اور یہ جو گرفتاری کا خوف ہے یہ بہت ہی زیادہ بھیانک ہوتا ہے، کیونکہ ان کے معاملات اب کچھ زیادہ بہتر نہیں جا رہے، اور وہ ہر ایک صورت میں اپنی اسی گرفتاری کو اوائڈ کرنا چاہتی ہیں۔ وہ کر پائیں گی یا نہیں یہ ایک الگ بات ہے۔ اور آج بشرا بی بی کے حقیقی معنوں میں طوطے ان گاڑیوں نے اڑا دیے جو سامان بھر بھر کر جناب آ رہے تھے، اور ان گاڑیوں نے اس طرف اشارہ کر دیا ہے بشرا بی بی کو کہ جناب ہون پھڑے گئے تے لمے گئے۔ اس کے اندر کسی طرح کا کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ نیب قوانین کو خود عمران احمد خان نیازی صاحب نے عدالت کے اندر چیلنج بھی کیا تھا اور ان کو کالا دم بھی کروایا تھا جناب عمرتاب بندیال صاحب سے۔ اور اگر یہ قانون اب کالا دم ہو چکا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس قانون کے تحت اگر کوئی کارروائی ہوگی تو پھر وہ کارروائی پرانے اصول و ضوابط کے تحت ہوگی، اور ان اصول و ضوابط کے تحت جو بارے ثبوت ہے یہ شفٹ ہو جائے گا اب نیب سے ملزم کے اوپر، اور ملزم کو خود اس بات کو ثابت کرنا پڑے گا کہ جناب میں بے گناہ ہوں۔ تازہ ترین کارروائی اگرچہ نیب سے منسلک نہیں ہے، یہ ایف آئی اے سے منسلک ہے، لیکن اگر ایک مرتبہ کسی بھی طریقے سے جو ایف آئی اے ہو یا کوئی اور ادارہ اس نے گرفتاری ڈال دی، آپ کو حراست میں لے لیا، تو پھر ایک کے بعد ایک مقدمہ ہے جو سارے کے سارے لائن میں آ جائیں گے، اور پھر اس چین سے باہر نکلنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ خود عمران خان صاحب کو تو اس بات کا بہت اچھے طریقے سے اب ادراک ہو چکا ہے، لیکن بشرا بی بی صاحبہ کو بھی اب اس کا ادراک ہونے جا رہا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جو کیس ہے ایف آئی اے میں وہ ہے زیر سماعت، اور اس کیس میں جناب آڈیو لیکس کا، اور اس کیس میں جو بشرا بی بی صاحبہ ہیں وہ ایف آئی اے وہ جو ہیں ضمانت پر ہیں، اور اس کیس کی جو سماعت ہے وہ جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں ہو رہی ہے۔ پچھلی سماعت میں جو ہے بشرا بی بی صاحبہ کے جو وکیل ہیں جناب سردار لطیف کھوسا صاحب، انہوں نے عدالت سے استدعا کی تھی کہ جناب ایف آئی اے کو روک دیں کہ وہ بشرا بی بی کو گرفتار نہ کرے، جس پر بابر ستار صاحب نے ان سے کہا کہ یار یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ایف آئی اے ایک قانونی ادارہ ہے، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں ایف آئی اے سے کہوں کہ وہ جو ہے وہ عمل درآمد چھوڑ دے، وہ قانون کے اوپر عمل درآمد نہ کرے۔ ایف آئی اے کو جو قانونی طور پر چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ پوری کی جائیں گی، اور ایف آئی اے اگر یہ سمجھے گا کہ جناب گرفتاری کرنی ہے تو وہ گرفتاری کرے گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جناب ان کو کہہ دیا جائے کہ آپ جو ہے وہ جو ہے گرفتار نہ کریں؟ انہوں نے کہا جناب اگر آپ نے یہ والا آرڈر نہیں لکھنا، یہ والی لائن آرڈر میں نہیں لکھنی، تو ہماری طرف سے یہ درخواست ہے کہ آرڈر کے اندر یہ بات لکھ دی جائے کہ ایف آئی اے جو ہے وہ قانونی طور پر کام کرے گی۔ تو پھر جسٹس بابر ستار صاحب گرمی کھا گئے، انہوں نے کہا یار ایف آئی اے کبھی غیر قانونی کام کر سکتی ہے، اور اگر ایف آئی اے غیر قانونی کام کرے گی تو یہ فورم موجود ہے اور آپ اس پہ پھر آ جائیں۔ آج بشرا بی بی صاحبہ اور ان کے وکیل جناب سردار لطیف کھوسا صاحب نے اسی آڈیو لیکس کیس میں جو ہے ایک درخواست دائر کی، کیونکہ ایف آئی اے نے بشرا بی بی صاحبہ کو طلبی کے نوٹس جاری کیے تھے اور بشرا بی بی سے
کو ہدایت کی تھی کہ انہوں نے 19 سپٹمبر کو اسی آڈیو لیک کیس میں ایف آئی اے کے روبرو پیش ہونا ہے۔ 19 سپٹمبر کو بشرا بی بی صاحبہ یعنی کل جو ہے وہ ایف آئی اے کے روبرو پیش نہیں ہوئی۔ اب چونکہ روبرو پیش نہیں ہوئی تو ایف آئی اے کے پاس ان کو حراست میں لینے کا ایک قانونی جواز پیدا ہو گیا، although کہ بشرا بی بی صاحبہ ضمانت پر ہیں، لیکن یہ والا جو ایشو ہے نان کمپلائنس آف دی آرڈرز آف دی ایف آئی اے، یہ اپنے اندر ایک سنگین پہلو رکھتا ہے جس کی انتہا گرفتاری تک پہنچ سکتی ہے۔ بشرا بی بی صاحبہ کے جو وکیل ہیں لطیف کھوسا صاحب، انہوں نے جو ہائی کورٹ ہے اس کے اندر ایک متفرق درخواست دائر کی ہے اور اس میں کہا ہے کہ جناب اس عدالت میں مرکزی کیس پہلے ہی زیر سماعت ہے اور عدالت نے 18 سپٹمبر کو ایف آئی اے کو قانون کے مطابق کارروائی کی ہدایت کی۔ یہ وہی جملہ ہے جو پچھلے سماعت کے دوران یہ والے جملے کو خود لطیف کھوسا صاحب نے بارہا ریکویسٹ کر کے جناب جسٹس بابر ستار سے اس جملے کو اس آرڈر کے اندر شامل کرایا تھا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں چلاکی کا کہ اس وقت یہ جملہ اس وجہ سے شامل کرایا کہ کل کو یہ جو آرڈر ہے ان کے پاس کال اپ نوٹس یہ آلریڈی ان کے پاس موجود ہے، اور اگر یہ ہم نان کمپلائنس نہیں کریں گے اور ایف آئی اے ہمیں دوبارہ نوٹس جاری کر سکتا ہے یا ہمارے وارنٹس جاری کر سکتا ہے تو اس صورت میں ہم کہیں گے جناب یہ تو ان لافل کام ہے، کیونکہ آپ نے یہ ہدایت کر دی تھی کہ قانون کے مطابق کارروائی کرنی ہے۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ مرکزی کیس 30 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر ہے۔ کیس زیر التوا ہونے کے باوجود ایف آئی اے نے 19 سپتمبر کو طلبی کا نوٹس جاری کیا جو غیر قانونی اور جو ہے وہ پٹیشنر کو ہراساں کرنے کے مترادف ہے۔ درخواست کی جاتی ہے کہ ایف آئی اے اگر کارروائی جاری رکھتی ہے تو اس سے پٹیشنر کے حقوق جو ہیں وہ متاثر ہوں گے، لہٰذا جب تک کیس زیر التوا ہے ایف آئی اے کا نوٹس معطل کیا جائے، یہ وہ درخواست جناب انہوں نے اب دائر کر دی ہے۔ اب یہ ایک نئی سچویشن اس میں ڈیولپ ہو گئی ہے اس وجہ سے کہ ایک جانب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایف آئی اے قانون کے مطابق کارروائی کرے، جیسا بھی یہ کہتے ہیں قانون کے مطابق کارروائی کرے، جب وہ قانون کے مطابق کارروائی کرتے ہیں اور نوٹس جاری کرتے ہیں کہ جناب آپ آئیں اور آ کر ہمارے سامنے پیش ہوں، ہمارے سوالوں کے جواب ہوں دیں، تو کبھی آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب میرا محرم نہیں ہے کوئی، میں نہیں آ سکتی، پھر وہ محرم نہ ہونے کے باوجود آپ پیش بھی ہوتے ہیں، سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں، اور ایف آئی اے اگر اس سے جو ہے اس پر عدم اطمینان کا اظہار کرتی ہے اور یہ کہتی ہے جناب مزید آپ سے سوال و جواب کی ضرورت ہے اور آپ کو نوٹس جاری کرتے ہیں، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ غیر قانونی ہے۔ بھائی کیسے غیر قانونی ہے؟ وہ جو ہے ایف آئی اے وہ اپنے قانون کے مطابق کام کر رہی ہے، اور خود جسٹس بابر ستار صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ جناب آپ کو قانون کے مطابق کام کرنا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری جو سچویشن ہے یہ بنیادی طور پر اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ لاجک یہ ہے کہ جناب اگر ہم ایک مرتبہ گرفتار ہو گئے تو چیزیں ہیں ہمارے پاس لائن میں۔ ابھی تو ریسنٹلی عمران خان صاحب کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کیا جا رہا ہے، وہ جو ٹیلی تھونس کی تھی عمران خان صاحب نے، جس پر بڑا انہوں نے جو ہے دعویٰ کیا تھا کہ جہاں پتہ نہیں 4 ارب یا 8 ارب روپے میں نے اکٹھے کر لیے ہیں سیلاب زدگان کے لیے، سیلاب زدگان کی مدد کی ہے ٹوٹل 4 کروڑ روپیہ، باقی پیسہ کدھر گیا؟ اس کے اوپر ابھی تو تحقیقات شروع ہو گئی، جناب باقی پیسہ کدھر گیا؟ خود بلکہ عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم نے اعتراف کیا تھا کہ جناب جن لوگوں نے پلیجز کیے تھے وہ ان پلیجز کے مطابق جو پیسے ہیں وہ اکاؤنٹس میں نہیں آ سکے، لیکن جتنے بھی پیسے آئے وہ باہر ہی رکھے گئے، وہ پاکستان میں نہیں لائے گئے۔ یہ بھی ایک سنگین صورتحال ہے، اس میں بھی بشرا بی بی صاحبہ کا نام آ رہا ہے۔ اس کے بعد آڈیو لیکس کے ساتھ ساتھ سائفر ہے، سائفر کے ساتھ توشہ خانہ ہے، توشہ خانہ کے ساتھ القادر ٹرسٹ ہے۔ یہ اگر چیزیں شروع ہو گئی تو یہ لائن کہاں پہ جا کے ختم ہونی ہے؟ لائن نہیں ختم ہونی۔ یہی وجہ ہے جناب کہ گرفتاری کو اوائڈ کرنا ہے، کیونکہ اس مرتبہ اگر نیب کی کسٹڈی میں چلے گئے تو 90 دن، پرانا قانون آ گیا نا جی، 90 دن کی کسٹڈی ملنی ہے، 90 دن کی، اور اس کے بعد ضمانت بھی کسی عام عدالت میں نہیں ہونی، تو معاملہ تو سنگین نوعیت کا ہے نا، لہٰذا اس گرفتاری کو اوائڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، چاہے اس کے لیے جو بھی ہیلے بہانے استعمال کیے جائیں۔ لیکن بظاہر مجھے امکان لگ رہا ہے کہ بشرا بی بی صاحب کو ابھی شاید ان کا جو ہے نا ٹائم وہ قریب آ گیا ہے، اور بہت جلد امکان یہی ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیوں، کہ ان کے لیے جو مہمانداری ہے سرکاری وہ شاید کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں، کسی بھی وقت امکان یہی نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ صورتحال تھوڑی سی خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دوسری جانب نیازی صاحب ہیں جناب، یہ جو نیازی صاحب ہے
ان کا معاملہ بھی بڑا ہی عجیب ہے. اور اگر طوطا فرفر بولنے پر آمادہ ہو تو کون کہے گا بھائی جان نہ بول رہے. اب یہ تو طوطا بولنا چاہ رہا ہے, اس کے پیچھے ایک خوفناک قسم کی ڈیولپمنٹ ہے, جو ذکر میں نے آپ سے کیا تھا نا کہ جناب گفتگو کے آغاز میں کہ نیازی نے ہتھیار ڈال دیے ہیں, تو نیازی کے ہتھیار ڈالنا خارج از علت نہیں ہے, اس کے پیچھے بڑی سٹرونگ ریزننگز ہیں. اور اگر آپ کل جو ہیں وہ انوش مسعود صاحبہ کی جو پریس کانفرنس ہے وہ دیکھیں, جو ایس ایس پی تھی لاہور کی انویسٹیگیشن, انہیں جو پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں, جو مقدمات ہیں, خاص طور پر عمران خان صاحب کا, اس میں سیکشن 120B ضابطہ فوجداری کی دفعہ ہے 120B, اس کو شامل کیا جا رہا ہے. یعنی 9 مئی کے تمام مقدمات میں بغاوت کی, ریاست سے بغاوت کی جو شک ہے, وہ جو دفعہ ہے وہ بھی لگا دی گئی ہے. اب یہ جو تمام ایف آئی آرز میں یہ جو نامزد لوگ ہیں یا نامعلوم لوگ ہیں, یہ تمام کے تمام لوگ ریاست پاکستان کے خلاف بغاوت کے ملزم ہیں. اور اگر ان کے اوپر جو قانون اپلائی ہو جاتا ہے یا جرم ثابت ہو جاتا ہے تو پھر ان کو بغاوت کی سزا ملے گی. لہذا جو بولنا ہے وہ تو بڑا طے ہے. اور اگر گرفتار ملزم جو ہے وہ بیرسٹر حسان احمد خان نیازی صاحب ہوں تو یہ معاملہ اور بھی زیادہ سنگین ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ عمران خان صاحب کے سگے بھانجے ہیں جن کو ایبٹ آباد سے حراست میں لیا گیا تھا. اور یہ 9 مئی کے واقعات میں ان کا براہ راست انوالومنٹ مبینہ طور پر وہ ثابت ہے مختلف آڈیو, ویڈیو اور سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے, جہاں پر خود حسان نیازی صاحب اپنی سوشل میڈیا پوسٹ پر لوگوں کو کہہ رہے ہیں لبرٹی چوک پہنچو. پھر وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کور کمانڈر ہاؤس جانا ہے, کور کمانڈر ہاؤس وہ لے کے جاتے ہیں خود اپنی سربراہی میں, وہ اور ڈاکٹر یاسمین راشد. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں بہت حد تک پلانڈ ایکٹیویٹیز میں تھی. اور اس کے بعد سب سے زیادہ بہنگم اور بےہودہ حرکت وہ پتلون کو لہرانا, کہ جناب یہ دیکھیں ان کی کمر جو ہے وہ 40 انچ ہے, یہ بتانا اور اس طرح کی تضحیک امیز گفتگو کرنا, یہ تمام چیزیں بہت ہی زیادہ سنگین ہیں. انتظار حسین پنچوتا صاحب ہیں جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں, اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس کا عکس آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اس ٹویٹ میں حسان نیازی صاحب اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ بیرسٹر حسان نیازی صاحب کا امکان ہے کہ وہ 9 مئی کے مقدمات میں وعدہ معاف گواہ بن جائیں, اور اس کے لیے وہ جواز دے رہے ہیں کہ بیرسٹر حسان نیازی پر ٹارچر کیے جانے کی اطلاعات ہیں. ایک وکیل کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جانا بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے. بھائی وکیل تھا تو کس نے کہا تھا ڈنڈے اٹھا کے سڑک پہ جاؤ, وکیل تھا تو کس نے کہا تھا پی آئی سی کے اندر جو توڑ پھوڑ ہے وہ کرو, کس نے کہا تھا پی آئی سی کے اندر جو دل کا ہاسپٹل ہے وہاں پر جا کر لوگوں کی جو آکسیجن ماسک لگے ہوئے ہیں ایمرجنسیز میں وہ جا کے اتارو اور ان کے لیے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ وہ کریٹ کرو, اور اس کے بعد جلتی ہوئی گاڑیوں کے پاس تصویریں اتارو. کس نے کہا تھا کہ جو لوگ ہیں ان کو لے جاؤ اور جا کر زمان پارک میں عمران خان کے گھر کے باہر موجود رہو, کس نے کہا تھا کہ پولیس کے اوپر پتھراؤ کرو, کس نے کہا تھا کہ پولیس کی گاڑیوں کو دھکا لگا کر نہر میں ڈالو, کس نے کہا تھا کہ 9 مئی کے اوپر جو ریاست پاکستان کی علامتیں ہیں ان کو تباہ و برباد کر دو, کس نے کہا تھا کہ شہداء کی یادگاروں پر پتھراؤ کرو, ان کو گرا دو, ان کو جلا دو, کس نے کہا تھا سی ایس ڈی کے جو ہے سٹورز میں گھس جاؤ, وہاں پہ جا کر لوٹ مار کرو, کس نے کہا تھا کور کمانڈر کی رہائش گاہ میں چلے جاؤ اور ان کو مجبور کر دو کہ وہ اپنی رہائش گاہ سے باہر چلے جائیں, کس نے کہا تھا کہ کور کمانڈر کے آفس کے اندر گھسو جو ان کی رہائش گاہ پہ موجود تھا اور وہاں پر ان کا جو لیپ ٹاپ تھا اس کو لاپتہ کر دو, کس نے کہا تھا؟ یہ کوئی نہ کوئی تو تھا جس نے کہا تھا. اگر حسان نیازی نہیں تھا تو حسان نیازی کو کس نے کہا تھا کہ لوگوں کو لے کے جاؤ کور کمانڈر ہاؤس, کس نے کہا تھا کنٹونمنٹ لے کے جاؤ؟ کوئی تو تھا نا. اور اگر وہ تھا تو وہ اس وقت کہاں پر ہے؟ اور حسان نیازی کی اگر وہ گواہ بن جاتے ہیں یا ان کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ بول بھی رہے ہیں تو وہ جو چیزیں آشکار کریں گے تو اس کے تحت کارروائی کس کے خلاف ہوگی؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ہوا کے اندر انوش مسعود نے کہہ دیا ہے کہ سیکشن 120B امپوز کیا جا رہا ہے؟ ہوا میں کہہ دیا ہے؟ نہیں کہہ دیا. یہی ہے وہ انکشاف
یہی ہے وہ انکشاف جس کے نتیجے میں 120B لگی ہے، ہوا میں نہیں لگی، ہوا میں نہیں لگی۔ اس نے کہا کہ ٹھوس شواہد ہے، یہ ہیں وہ شواہد۔ انتظار سے انپن چھوتا ایمین خام خواہ یہ ٹویٹ نہیں کرتا، یہ پری ایمپٹیو ٹویٹ ہوتے ہیں تاکہ کل کو جب وہ پریس کانفرنس کریں یا وہ بیان ریکارڈ کرائیں تو یہ بات کہی جا سکے ہم نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ اس پر ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ان کو پتا ہے کہ وہ طوطے جب بولتے ہیں نا تو پھر اس کے بعد لوگ اٹک جیل جاتے ہیں، جا کے پوچھتے ہیں کہ بھائی جان آپ کا بھانجا یہ بتا رہا ہے، آپ کا کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ ٹھیک ہے، وہ اطلاعات پہنچ جاتی ہیں۔ پھر جب یہ وکلا ملتے ہیں تو پھر یہ ان کو ٹوٹکا بتاتے ہیں کہ جب اب آپ نے یہ والا جھوٹ کے اندر اتنے سچ کو ملا کے یہ والی ایک معجون تیار کرنی ہے اور اس کو سوشل میڈیا پر سپریڈ کرنا ہے، اور پھر وہ معجون آگے بکنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہے وہ کہانی، اور اس کہانی کا جو سرے ہیں، یہ جو تانے بانے ہیں، یہ 120 سیکشن 120B تک اگر جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کی گردن جو ہے نا وہ پکی دبوچی جا چکی ہے۔ اب وہاں سے بڑا نیازی پاویں چھوٹا نیازی، کسی کی جان بخشنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ ٹھوس شواہد مل چکے ہیں، لہذا کہانی بھی ختم اور کھیل بھی ختم، اور آنے والے دنوں میں یہ جو اعترافات ہیں جو ابھی کمروں میں ہو رہے ہیں یہ سر عام ہوں گے، اور اگر سر عام ہوں گے تو پھر بغاوت کے جو مقدمے ہیں یہ فوجی عدالتوں میں چلیں گے اور کہیں نہیں۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔